السلام علیکم دوستو، ہمارے جسم کو پانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ پانی ہمارے جسم سے ہر قسم کے فاضل مادے خارج کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام جسمانی اعضاء اور خلیوں کو ضروری غذا اجزاء پہنچانے میں مددگار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جسم سے ہر گزرتے لمحے پانی خارج بھی ہوتا رہتا ہے، اور یوں ہم اگر پانی نہ پئیں تو ہم ڈی ہائیڈریشن کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ دن بھر میں زیادہ سے زیادہ پانی پئیں۔ اس لیے یہ مسئلہ زیادہ تر سردیوں میں شروع ہوتا ہے۔ اپنی صبح کا آغاز پانی کے ایک گلاس سے کیجیے۔ ایک گلاس پانی میں سونف کے تیل کے 5 قطرے شامل کر کے دن میں کسی بھی وقت پی لیں۔ انشاءاللہ چند دنوں کے استعمال سے آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یاد رہے، اس ڈرنک کے پینے سے بھوک کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کو کھانے میں احتیاط کرنی پڑے گی۔ پانی میں ادرک کے ٹکڑوں کو جوش دلائیں اور چھان کر 1 کپ نیم گرم صبح و شام کھانے کے فوراً بعد پئیں۔ دن میں 1 بار استعمال سے ہی پیٹ، کولوں اور رانوں کی چربی کم ہو جائے گی اور واضح فرق نظر آئے گا۔ روزانہ 1 گاجر کھا لیا کریں، بدن میں نیا خون بننے لگتا ہے۔ زیتون کا تیل ہاضمے کے نظام کو بہتر بناتا ہے، نظر کو تیز کرتا ہے اور جوڑوں کے درد کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر آپ کو سونے سے پہلے سوچنے کی عادت ہے تو یہ ذہن کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ لوگ تول دیتے ہیں چند باتوں پر کردار، باری اپنی ہو تو انہیں ترازو نہیں ملتا۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پل خود ہی درختوں سے گر جایا کرتے ہیں۔ موٹاپا ختم کرنے کے لیے 1 کپ نیم گرم پانی میں 1 عدد لیموں نچوڑ کر پی لیں، جس سے جسم کی چربی پگھلتی ہے۔ نہار منہ قہوہ میں لیموں نچوڑ کر اور یہی دوپہر کو بھی استعمال کرنے سے فائدہ ہوگا۔ 1 چمچہ مولی کے دانے لیموں کا پانی میں استعمال بھی مفید ہے۔ موٹاپا ختم کرنے کے لیے گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے فائدہ ہوگا۔ ادرک کی چائے پئیں۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد کلونجی ملا پانی پئیں اور سلاد کا استعمال کثرت سے کریں۔ دودھ پینے کا درست وقت عمر کے ساتھ بدلتا ہے۔ 40 سال سے کم عمر افراد دن میں کسی بھی وقت دودھ پی سکتے ہیں، جبکہ 40 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے صبح کے وقت دودھ پینا زیادہ فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے 2 چمچ شہد میں تھوڑی سی دار چینی ڈال کر کھا لی جائے تو کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ اس سے موٹاپا بھی دور ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کریم جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے کو کچھ دیر مسل لیں، میل دور ہو جائے گا۔ سرسوں کے تیل کو پیروں پر مسل دینے سے بدن کے سارے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ سونے سے پہلے زیادہ کچھ نہیں، بس نیم گرم پانی پی لیا کریں، گردے صاف ہو جائیں گے۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے ہوتے ہیں اور مضبوط بھی ہوتے ہیں۔ کیلا انسان کی توانائی میں اضافہ کرتا ہے۔ جگر کے گرمی میں فالسا بہت مفید ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی نگاہ ایک چونٹی پر پڑی، جو گیہوں کا ایک دانہ لے کر نہر کی طرف جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھنے لگے۔ جب چونٹی پانی کے قریب پہنچی تو اچانک سے ایک مینڈک نے اپنا سر باہر پانی سے نکالا اور اپنا منہ کھولا تو یہ چونٹی اپنے دانے کے ساتھ اس کے منہ میں چلی گئی۔ مینڈک پانی میں داخل ہو گیا اور پانی ہی میں بہت دیر تک رہا۔ سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھتے رہے۔ ذرا ہی دیر میں مینڈک پانی سے نکلا اور اپنا منہ کھولا تو چونٹی باہر نکلی، البتہ اس کے ساتھ دانہ نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بلا کر معلوم کیا کہ ماجرا کیا تھا اور کہاں گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ جو نہر کی تہہ میں ایک بڑا کھوکھلا پتھر دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر بہت سے اندھے کیڑے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر پیدا کیا ہے، وہ وہاں سے روزی تلاش کرنے کے لیے نہیں نکل سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی روزی کا وکیل بنایا ہے، میں اس کی روزی کو اٹھا کر لے جاتی ہوں، اور اللہ نے اس مینڈک کو میرے لیے مسخر کیا ہے تاکہ وہ مجھے لے کر جائے۔ اس کے منہ میں ہونے کی وجہ سے پانی مجھے نقصان نہیں پہنچاتا، وہ اپنا منہ بند کر کے سوراخ کے ساتھ کھول دیتا ہے، میں اس میں داخل ہو جاتی ہوں۔ جب میں اس کی روزی اس تک پہنچا کر پتھر کے سوراخ سے اس کے منہ تک آتی ہوں تو مینڈک مجھے منہ سے باہر نکال دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا تو نے ان کیڑوں کی کسی تسبیح کو سنا؟ چونٹی نے بتایا، ہاں، وہ سب کہتے ہیں، اے وہ ذات جو مجھے اس گہرے پانی کے اندر بھی نہیں بھولتا۔ جو بھی دوائی زبان کو کڑوی لگے تو جان لو کہ اس کے اندر صحت اور خوبصورتی کے بہت فائدے ہیں۔ کلونجی کے 5 دانے روزانہ کھا لینے سے بدن کی فالتو چربی کم ہو جاتی ہے۔ چاول کھانے کے بعد فوراً دودھ یا پانی استعمال نہ کریں ورنہ ہیضہ ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دیسی گھی ہمارے ٹیشوز کو چکنائی فراہم کرتا ہے تاکہ ان میں لچک پیدا ہو اور قوت مدافعت بہتر ہو۔ چہرے پر فالتو چربی کم کرنے کے لیے چہرے پر مالٹے کا رس لگایا کریں۔ ادرک جسم میں کولیسٹرول جذب نہیں ہونے دیتی، جس کی وجہ سے وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ پیٹ کی چربی پگھلانی ہو تو دہی 6 چمچ اور سفید زیرہ 1 چٹکی دن میں 1 دفعہ ضرور کھائیں، چند دنوں میں چربی بالکل ختم ہو جائے گی۔ 1 چمچ شہد اور 1 چٹکی کلونجی لیں، دونوں کو مکس کر کے صبح شام کھائیں، کچھ عرصہ مسلسل استعمال کریں، انشاءاللہ بڑا پیٹ ختم ہو جائے گا۔ گیس اور پیٹ درد ہونے کی صورت میں آدھا چائے کا چمچ دیسی اجوائن چبا کر کھائیں اور اوپر سے پانی پی لیں، انشاءاللہ پیٹ کا درد فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اجوائن بھوک بھی بڑھاتی ہے اور کھانسی کا بھی ایک مفید علاج ہے۔ گیس کے مریض 1 ہفتے تک روزانہ صبح ناشتے میں 3 سے 11 دانے کھجور کھا کر اوپر سے پانی یا دودھ پئیں، اس مرض سے نجات مل جائے گی۔ سوکھا ہوا پودینہ، اجوائن، زیرہ، دار چینی، چاروں چیزیں ہم وزن لے کر پیس لیں، ہر کھانے کے بعد آدھا چمچ استعمال کریں۔ چند روز کے استعمال سے پیٹ اندر اور پیریڈز میں بے قاعدگی ٹھیک ہو جائے گی۔ ناظرین، اس انسان کی ہمیشہ دل سے قدر کرنا جو تمہارے دکھ اور درد کو اپنا دکھ اور درد سمجھتا ہو۔ کاش ایسا روزہ بھی نصیب ہو جس کی سحری مکہ میں اور افطاری مدینے میں ہو، آمین۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر، کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ بزرگ کہتے ہیں، فصل رنگ بدلے تو کاٹ لو، لوگ رنگ بدلیں تو چھوڑ دو۔ ماں کی دعا بد نصیب نہیں ہونے دیتی، جبکہ باپ کی دعا غریب نہیں ہونے دیتی۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دے دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے، ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ کسی بزرگ سے کہا گیا، کچھ نصیحت کر دیں، فرمایا، بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ قسمت میرے رب نے لکھی ہے تو افسوس کیسا، جو بھی ہوگا بہترین ہوگا۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے مگر ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ماں سے محبت کرو کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ پاک نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔ ماں کے لیے سب کو چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ دعائیں بھی راستے میں ٹھہر جاتی ہیں، دل دکھا کر ماں کا اللہ سے بھی امید نہ رکھنا۔ کبھی ماں باپ یاد آئیں تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو، کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئے گی تو کسی کے لہجے میں باپ۔
اگر بچوں کی قبض اور گیس کے لیے بچوں کو اگر گیس یا قبض ہو جائے تو 2 بڑی الائچی اور 2 چھوٹے ٹکڑے دار چینی کے لے کر 1.5 کپ پانی میں ڈال کر ابال لیں۔ جب 1 کپ رہ جائے تو اتار لیں۔ چھوٹے بچے کے لیے آدھا چائے کا چمچ ہر گھنٹے بعد، اور 1 سال سے زائد بچے کو بڑا چمچ دن میں 3 مرتبہ دیں۔ پیٹ ہمیشہ ٹھیک اور بچہ ہمیشہ تندرست رہے گا۔ کسی برتن میں 1.5 کپ پانی ڈال کر اس میں پسا ہوا ادرک اور گرین ٹی ڈال کر چولہے پر رکھ دیں۔ جب 1 کپ رہ جائے تو چولہے سے اتار لیں اور کپ میں ڈال لیں۔ اب اس میں 1 چائے کا چمچ شہد ڈال کر مکس کر لیں اور نیم گرم پانی پی لیں۔ صبح شام 1 کپ پئیں۔ 1 ہفتے میں ہی آپ اپنے وزن میں زبردست کمی محسوس کریں گے۔ لٹکے ہوئے پیٹ کے لیے 1 ٹنڈا لیں۔ اس کو چھلکوں سمیت 4 پیس کریں۔ اتنی ہی لوکی لیں اور 5 کپ پانی میں پکائیں۔ اتنا پکائیں کہ 1 کپ رہ جائے۔ اس کو صبح نہار منہ پی لیں یا شام میں جب پیٹ خالی ہو تب پی سکتے ہیں۔ پیٹ خالی ہونا لازمی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو۔ جس دن اس نے رسی کھینچ لی منہ کے بل آ کر گرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرات مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان 2 جہاں کے درمیان بس فاصلہ 1 سانس کا۔ جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔